روٹین بن جائے گی. اگر بے نمازی ہے اس مہینے جو نماز کی پابندی کر لے انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ نماز کی پابندی ہو جائے گی, نماز کا پابند ہو جائے گا. اگر بندہ گناہ کرتا ہے اگر اس مہینے دے وچ آدھی سپیڈ تھوڑی کم کر, مثال کے طور ہے پنکھا ہے ہاں جی اسی بھی چلانے ہیں تے جناب ہی نکڑی میں ادھر بند کرنے ہیں تے یہ جناب چلتا ہی نہیں ہے ہاں جی. تسی کہو گے سب مسئلہ ہے کہ یکدم جھٹکا دیتا سی, یہ جھٹکا دیتا سی اس واسطے وہ اپنی جو روٹین تے آئے گا نا بالکل ایسا ہوئے گا رک جائے گا. اگر تھی یہ بھی رفتار آپ تھوڑی جی کم کر لیں گے یا بند کریں گے فوراً ہی رک جائے گا. بس یہ ہی اگر ایسی گناہ کی رفتار تھوڑی کم کر لیے تو رمضان شریف آ جائے گا پھر کیا بات, گناہوں کی جان چھوڑ جائے گی. اس واسطے انسان کو کچھ ذہن بنانا چاہیے. دیکھو بس دنیا واسطے سارا کچھ کرنے ہیں یار کوئی آخرت واسطے بھی کچھ کرنا, کچھ آخرت واسطے کچھ کرنا. اور میں کہنا بیان کر دیں کہ ایک شخص میں 60 سال وہ جناب باہر رہی ہے, 60 سال دے یعنی عرصہ کرے باہر گزارا, باہر یعنی جناب وہ پیسے بھیجتا رہی ہے, بچے پڑھ گئے, بچے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, انہوں نے شادیاں ہو گئی. بچے کہنے لگے ابا جی آ جاؤ تسی ساری زندگی گزار دیتی ساری خاطر, ہن آ جاؤ چل کے تسی پاکستان آ جاؤ, بیٹا آ جاتے ہیں انشاءاللہ کچھ ہور کر لیں, کچھ اتحاد کاروبار کریں گے. ذہن بن گیا پیورا دا چل یار مکان ہی بنا لیں گے. تسی مکان بناؤ کدو مکان شاندار بن جائے گا پھر میں انشاءاللہ پکا آ جائے گا. مکان بننا شروع ہو گیا. اور میں اکرم بیان کر دیں کہ 60 سال اس بندے نے زندگی گزاری, بچے جناب بڑے ہو گئے, شادی شدہ ہو گئے, انہوں اپنے واسطے گھر بنا رہی ہے کہ وہ دوسرے گھر نہیں پرانے بچوں کو دے دیں گے, میں اپنے واسطے نواں گھر بنانا شروع میں جی جناب بڑی آسانی کے ساتھ رہا گے خوشی کے نال. ہاں جی سارے کو بچے آن گے لہٰذا سارے کو واہ واہ میرے کو دنیا ہوئے, میں بچے جڑے آن گے بچی آئے بچہ آئے انہوں نے جناب خدمت کی جناب. جناب جب گھر تیار ہو گئے بیکرم بیان فرما دیں کہ ادھر مکان بالکل تیار ہو گیا, ادھر ان کی فلیٹ انہیں آدھی جناب فلیٹ بہ گیا, سامان بھی انہیں کافی یعنی بچیاں واسطے جناب تحفے خرید لے, رشتہ داراں واسطے عزیزاں واسطے. تو جناب میں کرم بیان کرتے ہیں کہ سامان آ گیا لیکن خود نہیں آیا, ہے نہیں سمجھے, سامان پہنچا لیکن ان کی لاش پہنچی. یا جس گھر واسطے ساری زندگی انہیں باہر گزار دیتی, بچیاں واسطے گزار دیتی, لیکن اس گھر ایک رات بھی نصیب نہیں ہوئی, ایک رات بھی نصیب نہیں ہوئی. تو میرے محبوب علیہ السلام نے بلاو یہ زندگی کتنی, کوئی 100 سال ہے پھر بھی مرنا ہے, ہاں جی کوئی 50 سال ہے پھر بھی مرنا ہے. میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمت ہے, آن کی ترتیب ہے جان کی ترتیب نہیں ہے. آن کی ترتیب پہلے بعد پھر بیٹا ہے, لیکن حکمت ہے بیٹا بھی پہلے جانا ہے, یہ نہیں جبے اور ہی جانا ہے, پہلے اماں نے جانا ہے. دیکھتے نہیں کہ جوانی چلے جاتے ہیں. اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اس اگے واسطے سوچو, وہ سفر لمبا ہے. ہاں جی امیاں صاحب فرما دیں کہ جناب پیر وارشاہ فرما دیں کہ وارثاں دا مان نہ کری, تو وارثاں دا مان نہ کری, رب بے وارثا کر دے ماندا ہی. تے میاں محمد داس بولے اور جنہاں لے اج ہاتھ لا دے ڈردے, جنہاں لے کچھ سارا کچھ کر لیا ہے, نہ حلال دی نہ حرام دی تمیز ہے, بس مال آنا چاہیے, بس مال آنا چاہیے, بس مال آنا چاہیے. نہ کر بندیا بندیا, حضور بابا فرید فرماتے نہ کر بندیا میری میری نہ تیری نہ میری, اور چار جنہاں نہ میرا دنیا میں کی دی میری. قرآن پڑھو منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ مٹی نہیں ہے تو مٹی سے جانا ہے تو مٹی سے نکالا جانا. قرآن پڑھو یا محمد باغ بولے بھائی آج بیٹا ہے وہ کہتا ہے وہ تین ہاتھ نہیں لا رہی ہے, کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے بلا وہ نہیں کرنا. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر بیٹا ہے باپ چلا جائے وہ اگر جس درد نال غسل دے گا, کفن پہنائے گا, قبر میں اتارے گا, اس درد نال کسی رشتہ دار کسی عزیز کسی امام مسجد نہیں اتارنا. جس درد نال بیٹے نے دعا کرنی ہے, جس درد نال بیٹی نے اپنی ماں غسل اور کفن کا انتظام کرنا ہے, میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں سمجھو شریعت کہتی ہے کہ خود سیکھو چیزاں ضروری ہے لیکن توجہ ہی نہیں ساری.
میاں محمد فرمانے جنہ لئی تو پاک کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر تے اج کوئی نہیں تینوں ہاتھ لانا کوئی چھوڑ تے شیش مال چلیا ہے کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی اور کوئی چھوڑ تے شیش مال چلیا ہے اور کوئی پلیا ناز تے لکھیاں وچ کوئی گرم ریت تے تھل چلیا ہے اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا اور کوئی کر کے مقصد حل کر چلیا ہے غلام فرید ہے کہ سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہاں جی مویا بندیاں واپس نہیں آنا جیندے ہی مر جانا نے سمجھ جو ہے چیز اللہ اکبر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کہ آخرت دا سفر لمبا ہے بڑا لمبا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضور علیہ السلام دا فرمان ہے اے قبر کڑی ہے میں آخرت دا جڑا سفر ہے میں ایک پہلی منزل ہے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر وچ کامیاب ہو گیا اس پہلی منزل کامیاب ہو گئی اگے بھی کامیاب ہے امتحان نہیں دیندے بچے کہندے جی جڑا پہلے امتحان کامیاب ہو گئے سارے دی ہو گیا اور جڑا پہلے دی رہ جاندا ہے جڑا پہلے دی جناب 100 چ لوے 10 نمبر یا 20 لوے کہندے جی ہن مشکل یہ کام نہیں چلتا اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے غلاموں اور رات آنے والی ہے بخشش علی رات آنے والی ہے اس رات کا اہتمام کرو عبادت کرو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو قیام کرو نوافل پڑھو اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ دن کا روزہ رکھو شب برات کے 4 معنی یہ 4 معنی بیان کرنے ہیں انشاءاللہ توجہ نہ سنو لیلۃ المبارکہ برکت کی رات یعنی برکت والی رات عظمت و شان والی رات لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات